بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ایک تو 97 سالہ سپاہی نے پینشن حاصل کر لی ہے۔ یہ وہ 97 سالہ سپاہی ہے جو جنگ عظیم دوم میں برصغیر میں جب پاکستان اور بھارت کی جو پاکستان کی آزادی ہے اور جو الگ سپریشن ہوئی تھی، اس سے پہلے جو جنگ عظیم دوم تھی اور جو سپاہی بھجوائے گئے تھے اتحادی، یہ وہ اتحادی سپاہی تھے جو اس وقت برطانیہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ اس ایک سپاہی کی پینشن 97 سال بعد عدالت سے اس کے حق میں فیصلہ ہے۔ بڑی دلچسپ اور اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ساتھ ہم بات کریں گے اقوام متحدہ اور امریکی فوجی افسر بن کر جو فراڈیا گروپ تھا، یہ غیر ملکی فراڈیا گروپ تھا جو پاکستان میں کارروائیاں کر رہا تھا اور پاکستان میں ملوث تھا مختلف فراڈ کی کارروائیوں میں، ان کا گروہ آج گرفتار کیا گیا ہے FIA کی طرف سے۔ اس کی اہم تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جنگ عظیم دوم کے 97 سال کے بعد جو بھارتی سپاہی ہے اس کو پینشن ملی ہے اور یہ عدالت کی طرف سے ایک اہم فیصلہ آیا ہے، اور وہ فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو سروس لاء کے حوالے سے بھی اور ہسٹوریکلی بھی۔ جو 1947 میں جو بھارت کی آزادی اور بھارت کے الگ ہونے کے بعد متحدہ ہندوستان کے سپاہی کی حیثیت سے وہ زخمی ہوئے تھے، 6 سال تک چلنے والی جو جنگ عظیم دوم تھی، اس میں بلونت سنگھ سمیت متحدہ ہندوستان کے 25 لاکھ سپاہی سے زائد سپاہی اتحادی افواج کی جانب سے شرکت کی تھی، اور بلونت سنگھ کے بڑے بھائی جسونت سمیت اٹلی میں 90,000 ہندوستانی فوجی ہلاک ہوئے تھے اور 35,000 زخمی ہوئے تھے۔ شمالی جو بھارت ہے، شمالی بھارتی ریاست راجستھان سے تعلق رکھنے والے یہ بلونت سنگھ کو 1943 میں ہندوستان سے برطانوی فوج کی پنجاب رجمنٹ میں شامل کیا گیا تھا، اور اگلے سال اٹلی میں ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں وہ بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وہ اس دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد 2 ماہ تک ایک فوجی ہاسپٹل میں زیر علاج رہے، اور اس کے بعد انہیں ہندوستان واپس بھیج دیا گیا۔ انہیں 1946 میں 20 ہندوستانی روپے کی معذوری پینشن پر فوجی سروس سے فارغ کر دیا گیا تھا 1946 میں، اور پینشن کی یہ رقم 7 دہائیوں میں آہستہ آہستہ بڑھ کر 7,000 ہندوستانی روپے تک پہنچ گئی تھی، اور یہ معذوری کوٹے پر اس کو پینشن کر کے جبری ریٹائر کر دیا گیا تھا۔ 1972 میں ہندوستانی حکومت نے 1947 کے بعد جنگوں میں زخمی ہونے والے فوجیوں کو جنگ کے دوران زخمی یا معذور فوجیوں کو اضافی جنگ پینشن دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس سے قبل زخمی ہونے والوں کو اس فہرست سے خارج کر دیا گیا تھا۔ بلونت سنگھ نے 2010 میں ہندوستانی فوج کی مذکورہ پینشن اسکیم کے تحت آرمڈ فورسز ٹرائبونل میں اپنی سالانہ رقم بڑھانے اور دوسری جنگ عظیم میں ان کی خدمات کو تسلیم کرنے کی درخواست دائر کی۔ نئی دلی کے ٹرائبونل نے اس ہفتے میں ان کے حق میں فیصلہ دیا اور ان کی ماہانہ ادائیگی کو دوگنا کرنے کے ساتھ ساتھ 2008 سے اب تک کی تمام بقیہ رقم بھی اسی مناسبت سے ادا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ بلونت سنگھ نے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، اور میری جو محنت تھی یا میں نے جو ہندوستان کے لیے جو کام کیا تھا، وہ میں اس معاملے پر سمجھتا ہوں کہ مجھے انصاف ملا ہے۔ اب چیز دیکھنے کی یہ ہے، 1946 میں وہ زخمی ہوتا ہے، اور زخمی ہونے کے بعد اس کو جو ٹوٹل پینشن ملتی ہے وہ 7,000 روپے ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی کوشش جاری رکھتا ہے، اور یہ کوشش ہی تھی کہ 97 سالہ بھارتی سپاہی 2010 میں ایک دعویٰ دائر کرتا ہے پینشن لینے کے لیے، اور وہ دعوے میں کامیاب ہوتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ آتا ہے اور اس کی پینشن ڈبل کر دی جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ریلیف مل جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی اس سارے معاملے میں ان کے 64 سالہ بیٹے سباش نے کہا ہے کہ ان کے والد کی فوجی خدمات کا اعتراف اس وظیفے کی رقم سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد جنگ میں زخمی ہوئے، فوجیوں کو دی جانے والی پینشن نہ ملنے پر ہم ناخوش تھے۔ تقریباً 77 سال تک ان کی قربانی کو تسلیم نہیں کیا گیا، لیکن اب وہ خوش ہیں اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ان کا حق تھا وہ ملا ہے، اور اب وہ ہندوستان کی جو فوج ہے یا ان کی جو حکومت ہے وہ ان سے خوش ہیں۔ تو یہ ایک اسپرٹ ہے کہ اس نے حوصلہ نہیں چھوڑا، کوشش کرتا رہا، اور عمر کے اس حصے میں بھی وہ گیا اور وہ انصاف اس نے لیا۔ ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ انصاف کے لیے کوشش نہیں کرتے، یا جو ہمارا عدالتی نظام ہے یا جو ہمارا ایگزیکٹو اور جوڈیشری کا نظام ہے، اس سے وہ لوگ دکھی ہو کر، پریشان ہو کر، مایوس ہو کر، نا امید ہو کر وہ اپنا دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں ملنا، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان سارے معاملات میں
پڑھنے کی، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کو انصاف ضرور ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دن لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا، 37 سالوں سے سگی بہنوں نے اپنے بھائیوں کے خلاف وراثت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، 37 سال بعد فیصلہ آیا، لیکن بالآخر ان کی فیملی، ان کے بچوں کو تو مل گیا نا۔ اب کوشش کرنے سے ہے، بجائے اس کے کہ مایوس ہو کے کوئی گھر بیٹھا رہے، کوشش کرنے سے ہے، اگر کوشش کرے تو اس کو ریلیف عدالتوں سے مل جاتا ہے، اور اللہ کرے گا کبھی ہمارا نظام بھی بہتر ہو جائے گا اور اتنا عرصہ نہیں لگے گا اور اتنا صبر نہیں کرنا پڑے گا اور یہ معاملہ اتنا لمبا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف ایف آئی اے کی جو کارروائیاں ہیں، ایف آئی اے مختلف جو گینگ ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایف آئی اے نے جو بیرون ملک لوگوں کو بھجوانے، غیر قانونی طریقے سے، جو سمگلنگ کے طریقے سے یا جو غیر قانونی طریقے سے مختلف پاکستانیوں کو باہر بھجوانے کا جو ایک فراڈ تھا اور ایک بڑا سکینڈل سامنے آیا تھا، جس میں وہ ان کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے لے کر جاتے تھے اور بارڈرز پر پھر ان کو اغوا کر کے فیملی سے پیسے منگواتے تھے اور اغوا برائے تاوان میں ملوث تھے۔ بالکل ایسے ہی ایک اور اقوام متحدہ اور امریکی فوجی افسر بن کر فراڈ کرنے والا غیر ملکی گروہ پکڑا گیا ہے۔ ملزمان کو سیکٹر ایچ 13 اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 5 موبائل فون اور مختلف کمپنیوں کی سمیں بھی برآمد کی گئی ہیں۔ ملزمان نے ایک شہری سے 2 لاکھ روپے ہتھیائے تھے۔ ایف آئی اے کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں فراڈ کی وارداتیں کرنے والا یہ سب سے بڑا غیر ملکی گروہ ہے جس پر قابو پایا گیا ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے اقوام متحدہ کی مختلف جو ویلفیئر کی جو ان کی طرف سے اسکیمیں ہیں ان کا بتا کے، یا فوجی جو امریکہ کی طرف سے مختلف اسکیمیں ہیں ویلفیئر کی یا ان کے آرگنائزیشنز ہیں یا این جی اوز ہیں، ان کا بتا کے لوگوں کو ورغلاتے پھسلاتے تھے اور پھر ان سے پیسے بٹورتے تھے۔ کسی کو امریکہ لے جانے کے لیے بلیک میل کرتے تھے، کسی کو امریکہ کا ویزا جو لینے کے لیے، یہاں تک کہ 3 اور ممالک کے ویزے کو بھی وہ اون کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ان ممالک کا ویزا بھی ہم لے کے دے سکتے ہیں۔ تو وہ اقوام متحدہ کا ایک افسر بنا ہوا تھا اور ایک فوجی افسر بنا ہوا تھا امریکہ کا، آپ اندازہ لگائیں، تھے وہ غیر ملکی، اور یہ غیر ملکی گروہ پکڑا گیا ہے۔ گرفتار ہونے والے ملزمان کا تعلق نائجیریا سے ہے، جبکہ اس گروہ کے 5 ارکان پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں اور اب یہ 2 اور ملزمان ہیں جو گرفتار کیے گئے ہیں۔ اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کا یہ کہنا ہے کہ ان سارے ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی اور انہوں نے جن کو لوٹا ہے وہ سارے لوگ ایف آئی اے سے رابطہ کر رہے ہیں، ان سارے لوگوں کی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں۔ نہ صرف ریکوریاں ہوں گی بلکہ ان لوگوں کو قرار واقعی سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کوئی بھی ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے، آئندہ کوئی بھی ان لوگوں کا حق نہ چھینے یا ان کے ساتھ فراڈ نہ کرے، کوئی بھی پاکستانی کے ساتھ فراڈ نہ ہو، چاہے وہ کوئی ملکی فراڈیا ہو یا غیر ملکی فراڈیا ہو، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔ اب ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔